اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرینڈز، پاکستان شوبز انڈسٹری کے نامور اداکار افضال احمد اب ہم میں نہیں رہے۔ ان کی آخری تصویر جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اس میں ان کو ایک مریض کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کو دیکھ کر گمان کیا گیا کہ اداکار قسمہ پرسی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ افضال احمد ایک امیر آدمی تھے۔ ان کا نماز جنازہ انہی کے فارم ہاؤس پر پڑھایا گیا۔ وہ فارم ہاؤس اور کچھ نہیں تو 100 کنال سے زیادہ رقبے پر محیط تھا۔ اس کے علاوہ افضال احمد تمثیل تھیٹر کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ جھنگ میں زرعی زمینوں کے مالک بھی تھے۔ ان کے آخری وقتوں میں ان کی بہن ان کے ساتھ تھیں۔ ان کے نوکر ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ افضال احمد جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت ان کی بڑی بہن جو ان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں وہ ملک میں نہیں تھیں۔ یوں افضال احمد کو ان کے نوکر سنبھال رہے تھے اور وہی ان کو اسپتال لے کر جا رہے تھے۔ لہٰذا یہ گمان کہ اداکار افضال احمد قسمہ پرسی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، یہ بالکل غلط ہے۔ افضال احمد کی اولاد بیرون ملک مقیم ہے اور سب شادی شدہ ہیں۔ ان کو جنازے میں دیکھا گیا، نہ ہی اس کے بعد ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر باپ کے حوالے سے ایک بھی پوسٹ دیکھی گئی۔ افضال احمد نے فلم، ٹی وی، سٹیج، ہر جگہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، خصوصی طور پر تھیٹر کو نئی جہتوں سے متعارف کروایا۔ دوستو، افضال احمد پاکستانی آل راؤنڈ فلم اداکار تھے جو پاکستانی تھیٹر اور سینما میں ایک اہم شخصیت تھے۔ انہوں نے اس وقت کے قابل ذکر کرداروں کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے پاکستانی سینما کے ساتھ ساتھ دیگر پاکستانی اور بین الاقوامی فلم صنعتوں میں غیر معمولی کردار ادا کیے۔ دوستو، افضال احمد جھنگ کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایچیسن اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اشفاق احمد کے ڈرامے اونچے برج لاہور دے کارواں سرائے میں صرف 18 برس کی عمر میں 50 سالہ بوڑھے کا کردار ادا کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اداکاری کے شوقین افضال احمد نے اپنے 35 سالہ کریئر کے دوران اردو، پنجابی، پشتو فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے اپنی بہترین اداکاری کے جوہر کے باعث 90 کی دہائی میں خوب شہرت کمائی۔ افضال احمد نے سن 1968 اور سن 2012 کے درمیان 384 سے زائد فلموں میں کام کیا اور لالی ووڈ میں سب سے زیادہ کامیاب اداکاروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے فلمی کریئر کی شروعات پاکستانی لالی ووڈ فلم دھوپ اور سویرا سے کی، جو 1968 میں ریلیز ہوئی۔ 60 کی دہائی میں اپنی آواز کے ذریعے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کی چند فلمیں یہ ہیں: ہاشو خان، انسان اور گدھا، پہلا وار، خبردار، سیدھا رستہ، سستا خون مہنگا پانی، بابل صدقے تیرے، شریف بدماش، ویشی جٹ، ہتھ کڑی، شوکن میلے دی، دو سونی مئی وال، جیرا سائیں، حاجی کھوکر، رنگا ڈاکو، گوگا شیر، ویشی گجر، قربانی، چنوریام، مفتبر، قانون شکن، چڑھدا سورج، دیس پردیس، لگان، عجب خان، غلامی، باغی، سپاہی، یہ آدم، پتر جگیدا اور ریاض گجر کے علاوہ بھی بے شمار فلمیں ہیں جن میں انہوں نے کام کیا۔ وہ پاکستانی سٹیج ڈراموں کو عالمی معیار تک لے جانے کے خواہش مند تھے، مگر 22 نومبر سن 2001 کو فالج کے حملے نے ان کی آواز کو متاثر کر دیا۔ تاہم وہ قوت گویائی سے محروم ہونے کے باوجود تھیٹر کی ترقی و ترویج کے لیے آج بھی پرعزم رہے۔ NCA سے فائن آرٹس میں گریجویٹ تھے۔ ڈرامہ جنم جنم کی میلی چادر کے سیٹ کی ڈیزائننگ بھی انہوں نے کی۔ ان کے تھیٹر میں پہلا ڈرامہ محبتوں کے مسافر پیش کیا گیا، جس کے یہ ڈائریکٹر تجمل ظہور بالم تھے۔ اس ڈرامے کو شائقین کی جانب سے بہت پذیرائی ملی۔ تاہم کچھ عرصے بعد جب اداکار امان اللہ اور دیگر فنکاروں کی ایک الگ ٹیم بن گئی تو آرٹسٹوں کی عدم دستیابی کے باعث 3 برس تک تھیٹر کو نقصان برداشت کرنا پڑا۔ پھر افضال احمد نے آغا حسن امتصال، ناصر ادیب اور محمد پرویز کلیم سے جنم جنم کی میلی چادر کا سکرپٹ تیار کروایا
اور وہ اسکرپٹ لکھوانے کے لیے تینوں مصنفین کو الگ الگ بٹھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے ڈرامے کے لیے نئے فنکاروں پر محنت شروع کی۔ ڈرامے کی 6 ماہ تک ریہرسل ہوتی رہی۔ اس دوران تمام فنکاروں کو معاوضہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جاتا رہا۔ جب ڈرامے کو پیش کیا گیا تو کامیابی کا ریکارڈ قائم ہوا جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ افضال احمد تھیٹر کے فروغ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے لائٹ ایفیکٹس اور تھیٹر کی ڈیزائننگ کے لیے آسٹریلیا اور برطانیہ کے ماہرین کی خدمات حاصل کی تھیں۔ سردار کمال، عجب گل، مدھیہ شاہ، میگھا، چاندنی، سخاوت ناز اور بہت سے فنکاروں کو ایک بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ تاہم فالج کے اٹیک نے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا اور ان کے کئی منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچ نہ پائے۔ افضال احمد کو شروع میں تو ان کی عیادت کے لیے فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ آتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کی توجہ کم ہو گئی۔ مرحوم خواجہ پرویز ان کے گہرے دوست تھے اور جب بھی ان سے ملنے گھر آتے تو کسی نہ کسی گلوکار کو ساتھ لے کر آتے اور گھر میں موسیقی کی محفل سج جاتی۔ اداکار محمد علی مرحوم بھی جب تک حیات رہے ان کی خبر گیری کرتے رہے۔ ندیم جب کبھی لاہور آتے وہ ان سے ضرور ملتے۔ ہدایت کار سید نور اور عرفان کھوسٹ نے انہیں کبھی فراموش نہیں کیا، وہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ سید نور نے انہیں اپنی 2 فلموں میں کاسٹ کیا۔ کچھ عرصے قبل ریلیز ہونے والی فلم شریکہ میں شائقین نے ان کی اداکاری کو بہت سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ افضال احمد ورسٹائل اداکار ہیں اور انہوں نے ایک عرصے تک فن کی خدمت کی، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازے۔ افضال احمد گزشتہ 21 برس سے فالج کے مرض میں مبتلا ویل چیئر تک محدود تھے۔ فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد زبان پر لقوہ پڑ گیا، جس کے باعث وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئے اور معذوری کے باعث ویل چیئر پر آ گئے تھے۔ 2 دسمبر سن 2022 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ افضال احمد کام کے حوالے سے بہت زیادہ جنونی تھے اور وہ کام کو سب سے پہلے رکھتے تھے۔ پروفیشنل تھے، اس لیے پروفیشنل لوگوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ سید افضال احمد کی والدہ آج بھی حیات ہیں۔ ان کی عمر 102 سال ہے اور انہوں نے افضال احمد کا بہت ساتھ دیا۔ جب افضال احمد شوٹنگز میں مصروف ہوتے تھے، ان کی والدہ تماثیل تھیٹر کے معاملات کو سنبھالا کرتی تھیں۔ افضال احمد گزشتہ 21 برس سے فالج کے مرض میں مبتلا ویل چیئر تک محدود تھے، وہ بول نہیں سکتے تھے۔ ان کی بہن کہتی ہیں کہ چونکہ میرا بھائی بول نہیں سکتا، اس لیے جب وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو ہم سمجھنے کے لیے ان کو طرح طرح کے آپشنز دیتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ جو کہنا چاہ رہے ہوتے اس پہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ افضال احمد 2 دسمبر کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کو ان کے فارم ہاؤس کے قریبی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں ان کے رشتہ داروں کے علاوہ شوبز کے ساتھیوں نے شرکت کی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے، آمین۔